زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات محترم، ان آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم اپنی بات کر رہے تھے، اور یہ جو آیہ مبارکہ نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہ آدم کی اولاد سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت جب یہ بات کی جائے گی تو ان کو یاد دلایا جائے گا کہ ہم نے ایک عہد آپ سے لیا تھا کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ آپ شیطان کی بندگی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. یہ راستہ جو ہے اس سے منع کیا تھا، اور دوسرا راستہ جو ہے اس کا تقاضا کیا تھا. دو راستے کھولے گئے تھے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ کفورا کے راستے پر نہ چلنا. یہ جو تمہارا نفس ہے، یہ جو شیطان ہے، یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. اور وان اعبدونی، جو راستہ ہم نے شکرتم کی شکل میں تمہیں بتایا ہے، اس راستے کو اختیار کرنا یہی صراط مستقیم ہے. اسی پہ چل کے آپ فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہوگے اور خسارے سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہاں پر بات ہم کر رہے تھے اس چیز کے لیے کہ شیطان کی جو مختلف شکلیں ہیں جو انسانی زندگی میں انسان کے ساتھ آمنا سامنا ہو رہا ہے، وہ چیز جو ہے پہلی جو سب سے بڑی شیطانی قوت ہے جس کے ساتھ انسان کی جنگ ہے، جسے جہاد بالنفس کہا گیا ہے. اور یہ جو ظاہری جہاد ہے، جہاد بالسیف جسے کہا جاتا ہے، اور آج کے دور میں بندوق کے ساتھ یا میزائل کے ساتھ، یہ بھی جہاد ہے. لیکن حضرت کے ارشاد گرامی کے مطابق وہ جہاد اصغر ہے، اور نفس کے ساتھ جہاد کرنا جو ہے یہ جہاد اکبر ہے. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر ایک انسان اپنے اندرون کے جہاد میں، اندرون کی جنگ میں جو نفس کے ساتھ ہے، اس میں شکست کھا جائے تو اس کے نتیجے میں بیرونی شیطانی قوتیں جو ہیں وہ انسان کے ارادے پر نفوذ پیدا کرتی ہیں. اور اگر انسان اپنے اندرون کی کربلا میں، اندرون کے جہاد میں انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر بیرونی شیطانی قوتیں جو ہیں وہ انسان پر یعنی حملہ تو ضرور کرتی ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوتی. اس چیز کے لیے یہ ایک بنیادی اصول ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے. اور جس کے لیے تو اس میں جو ہر وقت جس کے ساتھ جنگ ہے، اسے یعنی انسان مصروف جہاد ہے، وہ ہے کہ نفس کے ساتھ جنگ کرنی، اس کو مسلمان بنانا ہے. یعنی کہ انسان کا ارادہ جو ہے وہ یعنی نفس کی خواہشات کے تابع نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے یقین کی بدولت، اس کے قائم کردہ نظام کی حقانیت کا یقین انسان کے پاس ہو، جسے ہم ایمان کہتے ہیں. اس کی بدولت انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کے ارادے کے تابع ہو. یعنی انسان کی قوت شہویہ اور قوت غضبیہ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ انسان جو ہے دنیا کی جو یعنی ظاہری چمک دمک ہے اس کو دیکھ کے اس سے مفاد سمجھے، اس کو حاصل کرنے کے لیے
اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرے، بلکہ اس الہی نظام کے تحت جو راستہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق اپنی قوت شہویہ کو اور قوت غضبیہ کو استعمال کرے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان پہلے اس چیز پر یقین حاصل کرے کہ من اینہ فی اینہ و الی اینہ، انسان جو ہے اس کو کہ الحمدللہ رب العالمین، اس نظریے کا یقین ہو حاصل۔ اور یہ چیز جو ہے ہم عرض پر بات کر چکے ہیں، یہ جو نظریہ ہے اس کا یقین ہر لمحہ انسان کے ساتھ رہنا چاہیے، تاکہ اس یقین کی بدولت اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرے، اپنے اندر اس ایمان کی بدولت صلاحیت تقوی پیدا کرے، اور عمل کی منزل میں جب وارد ہو تو ایاک نعبد، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کلام خاموشی اس میں للہیت ہو۔ المؤمن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ۔ اس کے اوپر میں نے اجمالی طور پر بات کی ہے، یہ ایک بہت ہی وسیع موضوع بھی ہے، اور اس کے اندر یعنی مسلسل تکرار کی بھی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مرتبہ تو انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا، اس کے لیے تو مسلسل تکرار کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے مسلسل اس کو تکراراً یہ بات سمجھائی جائے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اگر اس چیز کی بیٹری جو ہے یہ چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو ہے کہ غلط صحبت سے بچنا ہے، مال حرام سے بچنا ہے، اور اسی طرح سے حسد سے بچنا ہے۔ یہ چیزیں انسان کی ایمان کو برباد کرتی ہیں۔ اور کس چیز کی طرف جانا ہے؟ اول وقت کی نماز بیٹری چارجر ہے، قرآن کریم کی غور و فکر کے ساتھ تلاوت کرنا یہ بیٹری چارجر ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا، یہاں سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے، اس چیز کے لیے بیٹری چارجنگ ہوتی ہے۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْقِيَاسِ، اسی طرح سے موت کی یاد ہے، یعنی تشییع جنازوں میں شرکت کرنا ہے، بہت سارے عناوین ہیں جو ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا اس چیز سے کہ آپ نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی۔ شیطان کی بندگی کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں نے مثالیں دے کے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ فجر کے وقت میں اذان کی آواز اس کے پاس آتی یا اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج، ہو سکتا ہے اذان کی آواز نہ آئے لیکن اس کے اندر یہ چیز آواز اس کو اندر سے کہ مجھے اٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی انسان جو ہے یہ جو آواز ہے یہ الہی آواز ہے، اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ ابھی بہت وقت ہے آرام کرنا چاہیے۔ تو انسان اس آواز کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو اس کے پاس یعنی یہ احساس موجود ہے کہ مجھے اٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے، یہ اصل میں الہی آواز ہے۔ کھڑے ہو جو شاباش، پیچھے جا کے گڑ، کہ یہ الہی آواز ہے۔ اس کے مقابل پہ نفس کی خواہش ہے۔ اب اگر انسان یہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی یاد ہے کہ مجھے اٹھنا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے، اس کو پیچھے کرے، نفس کی آرام طلبی کی خواہش کا غلبہ اتنا شدید ہو کہ وہ میرے ارادے کو کنٹرول کرے اور پھر مجھے سلا دے، اور میں اس یعنی نفس کی اس خواہش کے تقاضے کو پورا کروں، اسی عمل کو کہتے ہیں تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی کرنا۔ شیطان کی بندگی کرنے کے لیے کسی خاص ماحول میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک غیر محرم خاتون ہے، وہ میرے سامنے سے گزرتی ہے، یا اسمارٹ فون کی شکل میں وہ میرے سامنے کوئی اس قسم کے مناظر لائے جاتے ہیں یا آتے ہیں، خود میں لے کے آتا ہوں۔ اب اس جو نفس کی خواہش ہے کہ ان حرام مناظر کو دیکھو، اسی کو الہ کہتے ہیں۔ اب میں اور دوسری طرف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہ موجود ہے
کہ یہ نگاہوں کی سلامتی، یہ نگاہیں اور ان کی سلامتی اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اس نگاہوں کی سلامتی کو حرام مناظر سے لذت حاصل کرنے میں استعمال نہیں کرو، جس کے بارے میں وہاں سوال کیا جائے گا حساب و کتاب کی منزل میں کہ الم یاتکم نذیر، بھئی آپ یہ نگاہوں کو غلط استعمال کرتے تھے، زبان غلط استعمال کرتے تھے، وقت کا جو مہلت ہے اس مہلت کو غلط استعمال کرتے تھے، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو سب کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے تھے۔ ایسے نہیں ڈال دیا جائے گا، باقاعدہ ہر انسان کو مہلت دی جائے گی کہ بھی عذر ہے تو بتاؤ، لیکن انسان جو ہے وہ خود قبول کرے گا کہ نہیں، ہاں میرے پاس کوئی اس کے بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، بجائے اس کے کہ ہم ان کی بات کو سنتے، اس پہ غور کرتے، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے، ان کے نام رکھتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ آپ ضلال مبین میں چلے گئے۔ جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، منافقین و مشرکین و کفار جو نفس کی خواہشات کے اسیر ہیں، وہ ان کے اوپر نہ صرف یہ کہ ان کی بات کو سنتے نہیں ہیں، بلکہ ان پہ تبصرے کرتے ہیں، ان کے نام رکھتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں آپ گمراہ لوگ ہیں۔ جو آج کل آپ یہ سن رہے ہیں، یہ پروفیسر تصدق صاحب کے جو پیروکاران ہیں، یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں جو یعنی لوگوں کو گمراہی کے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو وہ ان کو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس روش کو ٹھیک کریں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مقصرین ہیں، آپ لوگ گمراہ ہیں، والا حضل قیاس، اس قسم کی تاریخ کے ہر دور میں یہ جنگ جو ہے نا، یہ تو ایک اندرون کی جنگ ہے کہ انسان کو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرنا، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، اور جو راستہ ہم نے بتایا ہے وَانِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے کہ جو راستہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس راستے پر زندگی بسر کرنا، اس ٹائم لائن کو یوٹیلائز کرنا جو اللہ نے مہلت دی، جسے ہم زندگی کہتے ہیں، اور اللہ کے دی ہوئی امکانات جو ہیں، زبان ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہم نے آپ کو کہا تھا ہمارے بتائے ہوئے دستور کے مطابق چلنا، ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ دوسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ جو انسان کو سامنا ہے اس چیز کے لیے، وہ ہے جس کا ذکر جو ہے سورہ ناس میں کیا گیا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ خناس ایک کردار ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک دشمن ہے۔ یہ جو یعنی جس طرح سے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں نا، بعض وائرس انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، یہ وائرس جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی خطرناکی کا اندازہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ سورہ مبارکہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مختلف خطرات کا ایک صرف کہا گیا قل اعوذ برب الفلق، پناہ طلب کرو، یعنی اس کی پناہ میں آؤ، اس کی پناہ طلب کرو، جو رب فلق ہے، وہ جو اندھیروں سے دوبارہ اجالے کی طرف لے کے آتا ہے۔ اب ایک یہ بھی سامنے ہمارے اس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے، دن نکل رہا ہے، یہ بھی ایک یعنی رات کی تاریکی سے دن کے اجالے کی طرف ہی آ رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے جہالت کے تاریک اندھیروں سے آگاہی کے نور کی طرف انسان آتا ہے، بیماری کی ظلمت سے صحت مندی کے نور، یہ رب الفلق، اس کے بے تحاشا اپلیکیشنز ہیں زندگی کے اندر۔ لیکن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی اس نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان کے اندر جو شر پایا جاتا ہے، یہ ہوائیں ہیں، ان کے اندر خیر بھی ہے، ان کے اندر شر بھی ہے، یہ بارشیں ہیں، یہ پانی ہے، اس کے اندر خیر بھی ہے، اس کے اندر شر بھی ہے۔ من شر ما خلق،
ہر شے جس کو اس نے خلق کیا اس کے شر سے انسان کو. اور پھر آگے 3 چیزوں کا ذکر، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ایک راستہ بتایا گیا، رب فلک کی پناہ طلب کرنی چاہیے. ادھر دوسری طرف سورہ ناس میں آپ دیکھیں، یہ 3 جگہ 3 پناہیں طلب کی گئی ہیں، 3 ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس 1، ملک الناس 2، الہ الناس 3، اور ایک پناہ طلب کی گئی ہے صرف کس چیز سے؟ من شر الوسواس خناس ہے دشمن، یہ شیطان کی ایک شکل ہے. اور اس کی حکمت عملی کیا، اسٹریٹجی کیا، کہاں سے آ کے حملہ کرتا ہے؟ وسوسے پیدا کرتا ہے. من شر الوسواس الذی یوسوس فی صدور الناس، سینوں کے اندر، ظاہری کیفیات میں نہیں، باطنی کیفیات. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے گرد و پیش میں جو خناس ہے یہ کہیں اور نہیں ہے، تمہارے گرد و پیش میں یہ جو جنات یا انسان پھر رہے ہیں یہ خناس انہی میں ہوتا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کو اب تدبیر کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے اللہ سے اس کے شر سے پناہ طلب کرتے رہیں. کل انشاءاللہ اس مسئلے پر بات کریں گے اس چیز کے لیے کہ خناس ہوتا کیا ہے، اس کی میتھڈالوجیز کیا ہیں، کس طرح سے یہ حملہ کرتا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے اس چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد.